अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने अभी इमरान शफकत साहब का व्लॉग देखा। बड़े गौर से मैं देखता हूँ, काफ़ी सारे के व्लॉग्स देखता हूँ। तो इमरान शफकत साहब का बड़ा चटपटा जौन सा होता है ना, उसमें मालूमात भी होती है लेकिन मज़ा बड़ा आता है। तीन चार हादसे छूट जाते हैं बड़े ज़ोरदार किस्म के। वो बड़ा जौन सा ना ब्लड जो है ना अपने सर्कल करना शुरू कर देता है ठीक तरीके से। बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बातें की अभी। तो बताया कि जनाब वो पिंकी पीरनी का पीर पकड़ा गया, तो वो उसके बारे में ठीक है, उनकी बातें सारी सही। उसमें बाबा धनक्का शरीफ की भी बात बताई कि जनाब ऑक्सफोर्ड की पढ़ी बेनज़ीर भुट्टो साहबा उनके पास जाती थी, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जाते थे। तो मेरा भी एक विज़िट है। शुरू से कीड़ा था मुझे मुख्तलिफ लोगों को ट्राई करने का, लेकिन बाबा धनक्का शरीफ के ना एक बड़ा वाक़या है कि मैं वो शेयर करता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है और पढ़े लिखों के लिए ज़्यादा है। तो ये ऐसा हुआ, मैं कतई तौर पे जो है ना देवबंद मसला के करीब करीब और अहले हदीस के करीब करीब, और कुछ चीज़ें जो उनसी है ना मैं वो उनको फॉलो करता हूँ जो बरेलवी मसलक की हैं, यानी कि इस तरह का। लेकिन कतई तौर पे पीर परासी या इस टाइप की नहीं, बस नमाज पढ़ो, अल्लाह अल्लाह करो, और जादू टूना टुनका सब पे बिलीव करता हूँ, लेकिन किसी के करीब नहीं जाता। कि इन चीज़ों के असरात होते हैं लेकिन बड़े अजीब से होते हैं, या उस तरह के नहीं होते जिस तरीके के लोग बिलीव करते हैं। इस तरीके का मेरा अकीदा है, यानी कि और कहीं से इस्लाह मिले तो मैं उसको फॉलो करता हूँ। अच्छा, बाबा धनक्का शरीफ 2003 में ना मैं काफ़ी परेशान था। परेशान तो मैं रहता हूँ शुरू से, जब पैदा हुआ तो भी परेशान ही था। तो 2003 में ना मेरे एक बहुत ही वेल विशर जो थी, उन्होंने मुझे ये कहा कि तुमको मैं एक बात कहने लगी हूँ, तुम बहुत परेशान रहते हो, तुमने वादा कर लो कि तुम मेरी बात मानोगे। मैंने कहा मेरे बस में होगा तो मैं मान लूँगा। तो मुझे था कि मतलब जो मेरी मतलब कुछ चीज़ों में मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता था, बाकी सब ठीक है। तो उन्होंने ये मुझे कहा कि जी बाबा धनक्का के पास जाओ, वहाँ पे एबटाबाद में जो डंडे मारते हैं, 2003 में। तो मैंने कहा ठीक है, जब होगा टाइम मैं चला जाऊँगा, देख लूँगा। वादा कर लिया था। तो मेरी आदत ये है कि किसी से ऐसी बात कर लूँ तो महत्तल वसा कोशिश करता हूँ कि उसको पूरा करूँ। कुछ टाइम गुजरा तो मैंने ना एकदम से मेरे दिल में आई कि मैं जाता हूँ। तो जुमे का दिन था, दोपहर का टाइम था, तो मेरे एकदम दिल में ही मैंने कहा जाता हूँ। बहरहाल मैं वही जो पुराना एक स्टाइल था, फटी हुई जीन्स और ऊपर टी शर्ट, और मैं जनाब निकल पड़ा। घर में बता दिया, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, मैं रात तक आ जाऊँगा। मैंने हिसाब लगाया ही नहीं कि मतलब कितना, वहाँ से एबटाबाद गया, वहाँ से एबटाबाद से आई थिंक लस्सा धनक्का या कुछ ऐसा था, लस्सा कुछ ऐसा था, या कि मानसेरा से, मुझे एग्जैक्टली जगह नहीं याद। लेकिन मैं गया, यानी कि अपनी गाड़ी पे नहीं गया था, बल्कि मैं वैगन में गया था। वहाँ पे पहुँचा एबटाबाद, वहाँ से जो जा रही थी धनक्के की, लस्से की। तो वो शाम देर हो गई थी, तो मगरिब हो गई थी, तो वो सर्विस बंद हो गई। फिर मैंने वैगन वाले से कहा, मैंने कहा चलो तुम मुझे आने जाने का बताओ कितना पैसे, कहता है इतने। मैंने कहा चलो छोड़ के आओ। पैसे दिए तो फिर मैं वो अपना वहाँ पे वो मुझे छोड़ के आया। जो मज़ार था ना वो सामने ही था बाज़ार, जिसमें जब पहुँचे तो दूर से उसने बताया, कहता वो ऊपर मज़ार है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अच्छा, मैं वहाँ से एक बंदा मुझे वो ना देख रहा था कि गाड़ी आई रुकी, तो मैं ऊपर ही देख रहा था। तो मेरी वो हुई कि वो बंदा कोई मुझे वो देख रहा है। अच्छा, फिर मैं वहाँ से उतरा तो बाज़ार वज़ार में क्या जाना था, मैंने कहा ऊपर जाता हूँ तो बाबा जी से दुआ करा के फिर वापसी के भी निकाल लूँगा वो रास्ता। तो ऊपर गया तो क्या कहते हैं, वही बंदा जो था ना मुझे सीढ़ियों में से मिला। तो सलाम दुआ हुई, तो उसने कहा, कहने लगा अब कहाँ से आए हैं। मैंने कहा मैं रावलपिंडी से आया हूँ, ये वो। अच्छा, किसी ने कोई मतलब इतना गौर से नहीं देख रहा था वो कि एक टी शर्ट पहनी हुई है और एक जीन्स है, और मतलब उसके अंदर क्या एक वो फ़कीरों वाला ही हुलिया होता है। तो गांव देहात के लोग ये ज़्यादा पसंद भी नहीं करते थे। अच्छा, वो समझता था इस चीज़ को, उसने रिस्पेक्ट दी। वो इस चीज़ को भी जानता था कि ये बंदा इस टाइम में
ویگن میں آیا ہے، فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کی کیلکولیشن، اس کا مطلب چیز تھی اس میں سمجھنے والی. یہ موٹی سامی ہے ٹو بی ویری فرینک، سمجھانے کے لیے بات کرو. اچھا وہ اس نے بتایا جی بابا جی تو صبح کو ملتے ہیں اور دعا کا ٹائم یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، ابھی آپ روٹی کھائیں یہاں پہ، بس یہ روٹی لگ رہی ہے. تو وہ جو اس نے بتایا کہ روٹی لگ رہی ہے، تو وہ سے سارے فقیر اور جو پوڈری شوڈری جو ان سے ہوتے ہیں نا، یا بہت سارے جو جن کے گھروں میں روٹی اویلیبل نہیں ہوتی، تو وہ سارا یہی تھا کہ ایک پلیٹ میں سالن اور روٹی کا جو تھا نا ٹکڑے ہوئے ہوتے تھے کاٹ کے، تو وہ 1 بائی 1 دیتے رہتے تھے. میں ان میں بیٹھ گیا، کھایا پیا، نیچے سے نہیں کھائی. اچھا پھر جناب نماز ہو گئی، تو پھر کیا کہتے ہیں، پھر میں نے کہا شکار ڈھونڈو، اب تو رات یہیں پہ ہی ہے. اچھا میں نے گھر پہ نا فون کر دیا کہ بھائی میں جو تھا نا رات کو میں آیا ہوں کسی کام سے اور ایبٹ آباد میں، اور دیر ہو گئی ہے، تو میں صبح ہی آؤں گا. تو بہرحال اتنی بات بتا دی. تو اب یہ ہوتا ہے کہ بڑی کام کی، بہت زیادہ کام کی بات ہے یہ. تو میں نے کہا شکار تلاش کرو بندہ جو تھا نا کھڑا ہوتا. تو گاؤں دیہات کے لوگ ہوتے ہیں نا، ذرا آکڑ کے نا ایک کونے میں کھڑا ہوا ہے اور ادھر ادھر دیکھ رہا ہے اور سب کچھ. تو میں گیا اس کے پاس، سلام دعا کی، تو اس نے سلام دعا لی کہ بھئی یہ ٹھیک ہے. بابو جو ہے نا آ گیا. تو اس نے جناب پھر میں کہا جی دسو کی حال ہے، ٹھیک ہو، کتنے رہتے ہو؟ میں کہتا جی میں اتنے رہنا، یہ وہ. اس نے بہرحال اپنا پریشر ڈالا کہ میرے پاس اتنی گائیں ہیں، پھر اس نے بچے اتنے ہیں، اور 2 جنسی ہیں، بھینسیں بھی ہیں، اور یہ ہے وہ ہے، اتنا دودھ آ جاتا ہے، یہ میرے پاس اتنا، مطلب اپنا مال شال گنوایا اس نے. مال جانوروں کو کہتے ہیں، یہی ایسٹس ہوتے ہیں. تو اس نے بڑا، میں کہ کیا بات ہے ماشاءاللہ. پھر اس نے اور پریشر ڈالا اپنا، کہتا میرے بڑی واقفیت ہے، میرا ایک دوست ہے کراچی میں ہوتا ہے. تو پھر کہتا ہے ایک دم میں بتاتا ہوں تمہیں، اس کے پاس موبائل فون بھی ہے، اور اس نے ڈائری نکالی جیب سے، ڈائری پہ اس کا نمبر دکھایا. میں کہا اچھا کیا بات ہے. کہتا نہیں ساڑی یہ بہت اگے لین ہے، دبئی میں فلانا سردار جو ہے نا وہ بھی میرا واقف ہے اور وہ میرا دوست تھا. پھر اس نے اسی ڈائری کے نا نیچے سے ایک پرچی نکالی، پرچی پہ اس کا نمبر دکھا. میں کہا کیا بات ہے، تم تو بڑے پہنچے ہوئے ہو، تو سارے گاؤں کی خبر ہوگی یہ وہ. کہتا ہاں ہم یہاں سے شروع سے رہتے ہیں. پھر وہ جانے کی کوشش کر رہا تھا. تو میں نے کہا لاؤ میں تمہاری نا بات کراتا ہوں. تو اب میں نے اس کو پر نا جال ڈالا، بڑی سمجھنے کی بات ہے. تو وہ دم سے کہنے لگا، اس نے ڈائری نکالی. میں نے کہا نکالو. میں نے اپنی جیب سے نا موبائل نکالا چھوٹا سا. اب یہ بات ذہن میں رکھنا، 2003 موبائل فون میرے پاس. موبائل فون اس وقت میں ایسا ہوتا تھا کہ لائسنس ٹو کل، کہ بہت بڑی چیز ہوتی تھی، بہت ہی بڑی چیز. تو اس کو نا میں نے کراچی والے بندے سے بات کرائی. تو سلام دعا لی. میں نے کہا یہ میں ادھر آیا ہوا تھا، تو بات کریں گے آپ کے گاؤں کا بندہ. بہرحال اس نے بکریاں بچے یہ وہ لینا دینا، وہ 2-3 منٹ گزرے. پر منٹ کال چارج ہوتی تھی، سننے والے کی بھی اور کرنے والے کی بھی. کرنے والے کی زیادہ ہوتی تھی، سننے والے کی کم ہوتی تھی. آسان کام نہیں تھا موبائل فون رکھنا. اچھا بہرحال اس کے 2-4 منٹ میں کر کوئی مسئلہ نہیں. وہ جو انسان نا آگے سے پریشان ہو گیا 5-4 منٹ میں، اس کو سننے کے پاڑے تھے. بہرحال اس نے جناب وہ کر دیا. میں نے ساتھ ہی میں نے کہا نہیں اس کو نا بڑا ٹکا لگاتا ہوں. تو میں نے کہا یار وہ بڑے سردار کا بھی نمبر نکال. کہتا نہیں وہ فون موبائل سے نہیں ہوتا، وہ ISD نمبر سے ہوتا ہے نیچے. میں نے کہا نہیں نکال، ہو جائے گا، میرا فون ہے. ISD فون اس وقت میں جو موبائل فون ہوتا تھا وہ بہت ہی ایکسپینسو ہوتا تھا. تو کہتا نہیں وہ موبائل سے ہوتا ہی نہیں. میں نے کہا نہیں ہو جاتا ہے. تو میرے پاس ISD نمبر تھا. میں نے اس سردار سے بات کرائی. سردار سے پہلے سلام دعا کی، پھر میں نے پوچھا کدھر ہوتے ہو؟ اس نے کہا ناصر اسکوائر پہ تھی دبئی میں. تو میں کہا ٹھیک ہے میرا چکر لگے گا، میں تم کو ملوں گا یہ وہ فلانا. تو میں کہا یار میں ادھر آیا تھا تو نمبر چاہیے تھا، تو تمہارے دوست کے پاس نمبر ہے
اور یہ اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے، کہاں سردار کہاں یہ. اچھا میں نے کہا یہ بڑا اچھا بندہ ہے تو بات کرے اسے. تو اس سے سردار جی میں فلانا پنڈ تے فلانا یہ وہ فلانا پتہ نہیں کہاں سے اس نے نمبر لیا. سردار اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، کی حال ہے، ٹھیک ہو. تو میں نے اس کو پتہ نہیں کیا بزنس بتا رہا تھا. میں نے کہا مجھے تھوڑا سی تھی، مجھے نمبر نہیں مل رہا تھا، تو میں آؤں گا وہاں پہ ملاقات کروں گا. وہ بندہ اس نے رسپیکٹ کی. اب یہ شکار گیا پھنس، ٹھیک ہے. اب اس نے رسپیکٹ کرنی. اس کے بعد کیا ہوا کہ مختصراً کرتے ہیں کہ کافی بات ہونے کے بعد نا اس کا بچہ بھی آیا اس دوران میں کہ باپ کہاں ہے. تو اس نے کہا کہ تم چلے جاؤ، میرے مہمان آئے ہوئے ہیں تو میں آ جاؤں گا. تلاش کرتا ہوگا، یعنی کہ دیر ہو گئی، گھنٹہ ہو گیا، ڈیڑھ، اس کو لیٹ ہو گیا وہ. تو اب کیا کہتے ہیں، میں نے اس سے پوچھا ادھر کی ادھر کی. میں نے کہا یہ بابا جی کا کیا چکر ہے، بابا دھنکا شریف کا کیا چکر ہے. اچھا وہاں پہ جب کھڑے ہوئے تھے تو بابا جی نا سامنے ایک بندہ جو تھا نا بالکل ایک ایسا یعنی کہ دو زانو بیٹھے ہوئے تھے ایک بابا جی، اور کچھ ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک تھڑا سا تھا اور وہ سامنے ہی نظر آ رہے تھے. تو ان کی کمر بھی کوئی دبا رہا تھا. تو بعد میں انہوں نے بتایا یہ ہیں بابا دھنکا شریف. میں نے کہا اچھا تو یہ تو یوں بیٹھے ہوئے. کہتے ہیں ہاں یہ ان کی نا ٹانگیں جڑ گئی ہیں، یہ کتنے عرصے سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ عبادت میں وقت گزارتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، تھوڑی سی روٹی کھاتے ہیں باجرے کی. پھر ان کو کیا ہو جاتی ہے، مطلب ایک بس چھوٹا پیشاب کرنے کے لیے جاتے ہیں کبھی کبھار. میں بھی خدمت کرتا ہوں، زیادہ یہ خدمت گار ہیں اور یہ تو یہ خود سے ہے. اچھا یہ باتیں وہ بتا رہے، پکا سارا وہ بنا ہوا سب کچھ ٹھیک. تو میں نے کہا ان کو کہاں سے مطلب کیا کہتے ہیں اس کو جو یعنی کہ کہاں سے ان کو ملی ہے گدی. تو فرینچائز کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. تو یہ کہاں سے جو نا گدی ملی ہے ان کو، یا کہاں سے ان کو یہ بیعت کہاں سے کی ہے. تو پڑھے لکھے سمجھ لیں فرینچائز کہاں سے ملی. تو کہنے لگے ان کو تو کہیں سے نہیں ملی. وہ بندہ بتا رہا ہے کیونکہ شکار پھنس گیا تھا نا، اس نے سارا سچ بتانا تھا، اصل انفارمیشن نکال کے دینی تھی. بڑی گاؤں کی بات. کہتا ہمارا کوئی گاؤں یہ میرا گھر ہے سامنے، پہاڑی پہ سامنے نظر آ رہا تھا، اور یہ ان کا. کہتا یہ جو کھولی ہے نا یہ پہلے کھولی تھی، یہ تو پکا تو بعد میں بنا. کہتا یہ اس کی ماں کا گھر، ماں کی جھونپڑی تھی. ان کا گھر تو فلانی جگہ پہ ہے. وہ دکھایا تھا کہ وہاں پہ، یعنی کہ گاؤں میں نا قریب ہوتے ہیں، وہ فلانی جگہ پہ ادھر ادھر کر کے. میں نے کہا اچھا. تو کہتا یہ جو اس کا بیٹا ہے نا، جو میں نے کہا یہ تو مجھے ملا تھا ابھی جو ان کے پاس گھوم رہا ہے. کہتا ہاں. کہتا یہ ان کا بیٹا ہے، وہ فراڈی ہے. تو کیا کہتے ہیں یہ ان کا بیٹا ہے. میں نے کہا اچھا. تو میں نے کہا یار یہ کیسا بندہ ہے. کہتا یہ بس ایسے ہی ہے. اب یہ اندر کی بات بتا رہے، مجھے کسی کو بتانا نہیں. میں نے کہا اچھا، مطلب وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ کسی کو بتانا نہیں، میں تمہیں اصل بات بتاتا ہوں. تو کہتا یہ تو بابا جی جو ان سے تھے نا کراچی میں مزدوری کرتے تھے، اور یہ ماں ان کی یہاں پہ رہتی تھی. ماں ان کی بہت ضعیف تھی. تو جب یہ پیسے بیچتے تھے تو ماں کو بھی لیے بھی بیچتے تھے، تو ماں کے لیے جو نا ان کی بیوی دیتی نہیں تھی، اور یہ بچے بھی نہیں دیتے تھے. اور یہ ماں کو تو جو تھا نا، جو محلے والے تھے نا ادھر ادھر کے، وہ روٹی ووٹی دے دیا کرتے تھے. وہ تو یار یہ اکیلی رہتی تھی. پھر ایک دن جو تھا نا یہ لڑ کے کہ ماں کی بہت طبیعت خراب ہوئی تو یہ واپس آ گئے. تو یہ یہیں پہ نا ماں کی خدمت کرتے رہتے. 10-12 سال ان کی ماں مفلوج ہو گئی تھی یا کچھ ایسا ہو گیا تھا، بہت ضعیف ہو گئی تھی. 10-12 سال ماں کو نہلانا، ان کو کھانا کھلانا، وہ بالکل بیڈ پہ لگ گئی تھی. تو کیا کہتے ہیں ان کی دوائی ہر چیز وہ کرنا. بچے جو ان سے تھے نا، وہ روٹی جو ان سے تھی نا وہ گاؤں والے دیتے تھے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا یہ آ گیا واپس. اور کہتا ہے یہ گھر والے جو ان سے تھے نا اس کو مارتے تھے بابے کو، ٹھیک ہے، گالیاں دیتے تھے ماں کو بھی اس کو بھی کہ تو کراچی جا، تو مزدوری کر، تو پیسے پہ. اچھا یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں جو میری اپنی جو تھا نا. تو یہ کرتے رہے، خدمت کرتے رہے. پھر 10-12 سال کے بعد جو والدہ کی ڈیتھ ہو گئی. تو والدہ کی جو قبر بالکل یہ ساتھ ہے
جہاں پہ وہ سرائے سا بنا ہوتا ہے، یعنی کہ دو آپ سمجھ لیں، سینٹر میں سین ہے، ایک سائڈ پہ وہ ان کی کھولی تھی، ایک سائڈ پہ وہ رہائش اور پیچھے مسجد اور مدرسہ وغیرہ بنا ہوا تھا، تو مدرسے کے سائڈ پہ. تو میں نے کہا اچھا. پھر میں نے کہا باتیں کرتے کرتے میں نے کہا چلو قبر پہ جو تھا نا فاتحہ بھی پڑھ کے آتے ہیں. اب رات کا تقریباً کوئی 1:30-2 بج رہا ہے، سب تقریباً سو رہے ہیں، سناٹا ہے. بچہ پھر آیا دوسری دفعہ کہ تیسری دفعہ نا، دیکھ کے گیا کہ ابا جی ہوتے ہی نہیں، کیا ابا جی نے اغوا کر کے لے گئے. ابا جی کہاں سے؟ میرے وہ جال پڑا ہوا تھا، موبائل پہ بات کرائی تھی سردار سے، اور یہ بیچارہ غریب آدمی، اچھا بہت آدمی تھا. تو موبائل فون شاید اس نے زندگی میں پکڑا بھی پہلی دفعہ تھا، کیونکہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، وہ کبھی پہلے ایسے کرتا تھا کچھ. وہ تھا بھی چھوٹا سا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ بڑا ہوتا ہے ڈی پی سی. نہیں. تو بہرحال کیا کہتے ہیں، وہ پھر نا والدہ کی قبر پہ جو نا دعا کی، وہ ضروری تھی. پھر وہ واپس آیا، کہنے لگا، پھر یہ بیٹھ گئے ماں کی خدمت کے بعد نا، یہ جڑ گئے کہ بس ٹھیک ہے اب اللہ کی راہ میں. یہ 2 زانوں ہی بیٹھے رہے، پھر بہت دیر بیٹھے رہے. لوگ کہتے تھے روٹی کھا لو کھا لو کھا لو. پھر ان کی ٹانگیں جڑ گئیں، یہ جو فلیٹ ہوئی نا ٹانگیں، کہتے بالکل نارمل تھے یہ. پھر یہ مطلب بیٹھے بیٹھے نا پکے ہی بیٹھ گئے. تو لوگ نا بڑی خدمت کرتے تھے کہ یار روٹی شوٹی کھا لو. پھر یہ ان کے لیے بات جاتی تھی کہ آپ وہ کرتے ہو، بچے کے سر میں درد ہے، کچھ دعا کر دو، اس ٹائپ کی بات. تو پھر ہوتے ہوتے کافی لوگ نا دم کرانے آتے تھے، تو ان کے دم میں بڑا اثر تھا. پھر یہ دوسرے گاؤں تیسرے گاؤں سے لوگ آنا شروع ہو گئے، پھر جو اچھے خاصے مشہور ہو گئے اس علاقے کے اندر. پھر باہر سے لوگ آنا شروع ہو گئے. جب باہر سے لوگ آنا شروع ہو گئے تو وہ دینا کچھ کرتے تھے، یہ لیتے ہی نہیں تھے، پکڑتے ہی نہیں تھے. تو کیا کہتے ہیں، پھر یہ بولنا بھی انہوں نے بند کر دیا. کہتے کسی ٹائم میں کوئی الفاظ بول رہے ہیں، واقعی بولتے نہیں ہیں. اچھا، یہ ان کی جو ان سے نا لکڑی یہ شروع سے ہی ہے، کیونکہ یہاں رات کو اکیلے رہتے تھے، تو ہر چیز کی مطلب وہ ہوتا تھا، عبادت یہ ہر وقت کرتے رہتے تھے. تو یہ نا دعا دینے کا طریقہ، یہ ادھر مارتے ہیں یا کچھ ایسا. ڈنڈے نہیں مارتے، وہ ایک پتلی سی لکڑی سی تھی، کوئی ڈنڈا ڈنڈا نہیں تھا، تو وہ مارتے تھے. لیکن اتنی بھی پتلی نہیں تھی، لیکن لکڑی تھی، لمبی سی تھی، تقریباً آپ کہہ لیں 4-1 فٹ کی ہوگی. تو بہرحال وہ جو انسان اپنا یہ بات کی بات میں پہلے لیا. پھر مجھے یہ احساس ہوا، میں نے کہا یہ بعد میں عبادت کرتے رہے، ماں کی خدمت کی گھر والوں سے، اور گھر والوں نے ان کے ساتھ مارا کٹا. کہتے بچے مارتے تھے ان کی. کہتے جب بعد میں لوگ آنا شروع ہوئے ہیں نا، تو یہاں پہ پھر یہ بچے آتے تھے، جو بچے ہوتے تھے نا ان کے، بتاتے تھے ابا جی ہیں، تو یہ پیسے ان کو دے جاتے تھے. کہتے یہ سارا پیسے والا معاملہ تو ان کا بچوں کا، بابا جی کو تو کوئی غرض نہیں پیسے ویسے سے. بابا جی تو یہ چلو ٹھیک ہے، نسوار کھاتے ہیں، اور یہ یوں عبادت وغیرہ، صبح بیٹھ جاتے ہیں، دعا دے دی، لوگ آتے ہیں، ایسی صورتحال تھی. باقی میں نے کہا ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی کہ یار یہ بیعت کہاں سے ہوئی، یہ فرینچائز کہاں سے ملی ہے. یہ ماں کی خدمت سے ملی ہے فرینچائز، یہ کہیں اور سے نہیں ملی. تو پھر میں نے کہا چلو دعا کروائیں گے نا ان سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، پھر صبح ہو گئی، وہ صاحب چلے گئے. کافی ساری باتیں ہوئی، لیکن میں نے لبے لبا بتایا. صبح ہوئی تو پھر وہ لوگ نا یوں صفے سی لگ گئیں. فجر ہو گئی، میں تو فجر کے ٹائم ہی پتہ نہیں سویا بھی تھا کہ نہیں. تو کیا کہتے ہیں، پھر اس کے بعد جو نا صفے سی لگ گئیں، لوگ آنا شروع ہو گئے. تو بیٹھ گئے. پھر بابا جی کا جو نا وہاں پہ بیٹھے تھے، پھر 1 بائی 1 جا رہے تھے. تو میں نے نا اس وقت میں نا ایک ایسا 100 کا نوٹ رکھا ہوا ہوتا تھا، 100 کا بھی 50 کا بھی، کہ جس کو خوب تکلیف دینی ہوتی تھی ایسا مرا ہوا نوٹ ہوتا تھا کہ بس وہ بیچارہ ایک نا وائلٹ میں نا میں نے رکھا ہوا ہوتا تھا. مجھے پتا تھا یہ لالچی سا لڑکا ہے، یہ جو بندہ ہے، یہ جو بابا جی کا جو بیٹا ہے بڑا، تو یہ ساتھ میں کھڑا ہوا تھا. جو جاتا تھا وہ اس کے نوٹ پہ نظر رکھتا تھا، کس نے 5,000 کے کتنے دیے ہیں، 500 کے کتنے دیے ہیں. اگر جو 100 یا 50 دیتا تھا نا، تو اس کو کہتا تھا اٹھ جلدی کرو، بابا جی کو دیر ہو رہی ہے. تو اور جو 2-3-4 ہزار دیتا تھا، اس کو وہ کہتا تھا بیٹھو پوچھو بابا جی. وہ ساتھ میں کھڑا ہوا تھا، اس کی پکی نظر نوٹوں کے اوپر ہوتی، بالکل ساتھ کھڑا ہوا تھا.
बाबा जी की कोई इतनी वो थी नहीं। अच्छा मैं गया ना बाबा जी के पास, तो मैंने कहा जी बाबा जी दुआ करो। तो बाबा जी, मैं ना हंस के देखा बाबा जी को, बाबा जी ने मुझे देख के ना हंसे हंसे कोई नहीं, तो सीरियस ही रहते थे। तो उन्होंने यहाँ पे मार दी। मैं कहा बाबा जी मसला इत्थे नहीं इत्थे है। तो आगे से ना बाबा जी हंस पड़े। तो सबको ना यहाँ पे हल्का हल्का सा मार देते थे बस ये। या एक औरत थी, उसने फटा डाला था कि जी पता नहीं बेटी की शादी के लिए, तो उसको कहते ना जा जा पुजारता ना पाइए, वो अल्लाह दे काम ने मेरे कितने, बस दुआ दे दी जो अल्लाह करेगा। नहीं बाबा जी तुसी कह दो। इस पे उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं। अच्छा बड़ी तफसील से बता रहा हूँ, बहुत ही लंबा व्लॉग हो गया। तो मुझे फिर उन्होंने ना, मैंने कहा यहाँ पे है, तो बाबा जी की ना हंसी छूट गई। मैं जैसे ही खड़ा हुआ ना, तो बाबा जी ने सीधी सर पे मारी डांग डंडा या लकड़ी कह लो। मैं जनाब ऐसे जो ना, मेरे यूं आंसू गिरे इतनी स्पीड से कि मतलब यूं मुझे नजर आए गिरते हुए। और मैं ना ऐसे, मैं कहा बाबा जी की कर रहे हो? तो एक और रखी त्रम, वो मैं क्या की कर रहे हो? फिर मैं ना ऐसे उठने लगा कि तेजी से पीछे हटूं, स्मार्ट था उस टाइम में बिल्कुल। बाबा जी ने ना ऐसे डांग पेट में मारी, डूम, ऐसे पीछे गिरा। तो मैं क्या बात हो गई। बाबा जी हंसे काफी। तो देखा तो पीछे भी काफी लोग हंस रहे। मैं ना आंसू साफ करता, मैं आगे पीछे साफ पे बैठा, 2-4 मिनट बैठा, फिर मैं आगे निकल जा। वहां से नीचे उतरा तो गाड़ियां छड़ियां लगी थी वापसी की। बस फिर मुझे ना अफसोस सिर्फ ये हुआ कि जब बाबा जी की डेथ हुई, मियाँ साहब वापस आ गए थे। तो हाँ एक और बात, रात को जब वो मिले थे ना, तो वो कहता है बाबा जी ना वायरलेस पे ना नवाज शरीफ से बातें करते हैं, और ये वो वायरलेस का वो लगा हुआ है, एंटीना था। तो मैंने देखा तो वो मुझे ऐसा लगा जैसे ये सैटेलाइट फोन लगा हुआ है इनके पास या कुछ ऐसा है, लेकिन एंटीना एक लगा हुआ था। और जो कैप्टन सफदर की वो तस्वीरें वगैरह भी थी वहाँ पे कि भाई जब मियाँ साहब थे तो इनको उम्रे पर लेकर गए थे, तो हेलीकॉप्टर आया था यहाँ पे, तो उसकी तस्वीरें वगैरह भी थी। तो ये यानी कि बातें थी, मियाँ साहब से राब्ते में थे वो, कोई शक नहीं है कि वो फ़ोन वैसे था कि क्या था। फ़ोन तो मेरे पास भी था, लेकिन फ़ोन उस टाइम में ऐसा होता था कि हर रास्ते की चाबी होती थी, जिसके पास फ़ोन होता था ना, महंगा काम था फ़ोन रखना। तो बाद में तो फिर टका टोकरी हो गया था। तो वो बहरहाल फिर मैं नीचे आया तो 100 रुपये वो दिए थे। वो इतने गले हुए 100 रुपये थे कि बेटे ने जैसे ही देखा ना, वो बेटा रोला डाल रहा था, उठो उठो जल्दी करो, लोग पीछे हैं, ये वो दूसरा तीसरा। और रात को वो पॉलिश कर रहा था, उसको पता था कि ये इसकी जीन्स कैसी है। तो वो बाकी सब फ्रॉड ही फ्रॉड था। तो बाबा जी की बस डेथ हुई तो मियाँ साहब भी पहुंच गए थे, तो काफ़ी रश वश पड़ गया था। मैंने मतलब पता लगा था, बस मुझे ये बाद में हुआ कि यार जनाजे पे जाता, नहीं गया, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है चले गए। फिर काफ़ी बंदों से मैंने पता किया, जो वो कह रहे थे यार ये लोग जिंदा होते हैं तो होते हैं बस काफ़ी। मैंने कहा मेरा भी अकीदा यही है, माँ की खिदमत करने वाला जो इंसान है, और ये जो बाकी टीम है ना, वो मैं आपको बता चुका हूँ, वो पक्की पैसे पे नजर थी। तो मेरी आदत कुछ ऐसी थी कि निकालते नहीं था मैं, हाँ जहाँ पे होते थे उनको दे देता था। तो बाबा जी को कोई पैसे से गरज नहीं थी, वल्लाह आलम। ये मेरा ज़ाती वाक़या, ये मेरी ज़ाती एनालिसिस है, इससे सब इख्तलाफ कर सकते हैं, सबकी मर्जी है। मैंने जिसके बारे में बुरा कहा मैं उनसे माजरत चाहता हूँ, जिनके बारे में अच्छा कहा अल्लाह पाक गुमराही से बचाए। तो ये मेरा अपना पर्सनल वाक़या है। कई दफ़ा मैं देखता हूँ डंडे मारने वाला पीर ये वो, यार मैं गया हूँ जाके मिला है, मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी। मतलब जो शख्स अपनी बीवी और बच्चों से मार खा के अपनी माँ की खिदमत कर रहा हो, अल्लाह ताला की ज़ात उसकी गलत या सही बात को नहीं सुनेगी। और कोई थोड़ा सा अरसा नहीं, और वो शख्स कोई पीर शेर नहीं था, वो तो कराची में मजदूरी करता था, बच्चों के लिए मजदूर था। और वो वापस आया तो माँ बिल्कुल बीमार हो गई थी, तो उसके लिए आया। अल्लाह पाक बेहतरी का मामला करे। ये बात बहुत लंबी हो गई।
اللہ حافظ جی.